بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن صبح صبح تھانے میں کال آئی۔ یہ کال مجھے ایک میڈیکل کالج سے آئی تھی۔ یہ میڈیکل کالج ایک ہسپتال کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اسی کالج میں میری بیٹی بھی پڑھتی تھی، اسی وجہ سے میں اس میڈیکل کالج کی کال سنتے ہی چکنی ہو گئی تھی۔ پولیس میں آنے کے بعد ایک عورت کا دل سخت ہونے کی بجائے عورتوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ میں نے بھی جب میڈیکل کالج کی کال سنی تو میرا دل کانپ سا گیا۔ سب سے پہلے میرا دھیان اپنی بیٹی کی طرف گیا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ کال کرنے والی عورت نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ بہت ہی عجیب و غریب تھی اور پریشان کر دینے والی تھی۔ میں 1 منٹ دیر کیے بغیر وہاں سے نکلنے کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ معاملہ بہت حساس اور نازک تھا۔ میں نے اپنے ساتھ 4-5 لیڈی کانسٹیبل کو بھی لے لیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی تھیں کیونکہ آج سے پہلے ہم نے اپنی زندگی میں ایسا کیس نہ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، نہ کانوں سے سنا تھا۔ ایک ہی میڈیکل کالج کی 52 لڑکیوں کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا تھا، اور حادثے کی تفصیلات ایسی تھیں کہ میں ابھی بتا نہیں سکتی، آگے چل کر تفصیل میں یہ بیان کروں گی۔ خیر، اس وقت میں جلدی تھانے سے نکلی۔ میرے ساتھ 5-6 لیڈی کانسٹیبل بھی تھیں۔ کہنے لگیں کہ میڈم، آج تک ہم نے ایسا کیس تو نہیں سنا، کہیں یہ میڈیکل کالج والے جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ آج کل ایسی وارداتیں بھی آئی ہوئی ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، مگر سائقہ وہ الزام کس پر لگائیں گے؟ میں نے لیڈی کانسٹیبل سے کہا تھا۔ انہوں نے تو بات ہی عجیب و غریب بتائی ہے، اور ان کے مطابق اس سارے حادثے کا ذمہ دار کوئی مرد نہیں ہے، بلکہ میڈیکل کالج میں ہونے والا ایک تجربہ اس کا ذمہ دار ہے۔ تو پھر تم لوگ کیسے الزام ہی خاموش ہو گئی تھیں؟ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ ماں ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں بار بار بس اپنی بیٹی ہی کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک ہی بات اٹک رہی تھی کہ میری بیٹی کہیں ان لڑکیوں میں شامل نہ ہو جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ اسی لیے میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میڈیکل کالج جاتے ہی سب سے پہلے میں ان 52 لڑکیوں کا معائنہ کروں گی جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ میں بس اپنے مدرانہ دل کو تسلی دینا چاہتی تھی۔ کانسٹیبل سائمہ مجھ سے کہنے لگی کہ ان لڑکیوں کے بارے میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ بات تو اس کی 100% صحیح تھی، لیکن میں نے اپنی معاونت کے لیے اپنی ایک سہیلی ڈاکٹر سمرین کو بھی کال کر لی تھی۔ سوچا تھا اگر ضرورت پڑی تو میں اسے میڈیکل کالج میں بلا لوں گی۔ مگر جیسے ہی ہم لوگ کالج میں پہنچے تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ کالج کے باغ میں کافی ساری لڑکیوں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ سبھی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کی عمر بھر کی جمع پونجی لٹ گئی ہو۔ مجھے ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ معاملہ کس قدر سنگین ہے۔ اسی لیے میں نے انتظامیہ سے کہا کہ مجھے فوراً ان لڑکیوں سے ملوایا جائے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ انتظامیہ نے مجھے ایک بڑے سے آڈیٹوریم میں لے جا کر ان لڑکیوں کو ملوایا جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا۔ وہ سبھی کم عمر لڑکیاں تھیں۔ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ لڑکیاں اس حادثے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوں گی، مگر ان کی شکلوں کو دیکھ کر مجھے کچھ ہی لگ رہا تھا جیسے اس سب جرم میں یہ بھی ملوث ہوں اور انہیں دل سے کوئی ملال نہ ہو، جبکہ لڑکیوں کے ماں باپ کے چہرے کچھ اور بتا رہے تھے۔ ظاہر ہے ماں باپ کب اولاد کا دکھ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے ان لڑکیوں سے بات چیت کرنا شروع کی، ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ تبھی ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر بڑا ہی زبردست جواب دیا۔ اس کے لہجے میں خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کہنے لگی، میڈم، یہاں پر کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے، 52 لڑکیوں کی زندگی کس نے تباہ کی ہے، لیکن آخر کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے۔ کالج کی انتظامیہ آپ سے پوری بات چھپا رہی ہے۔ آپ اپنے ذرائع کے ذریعے تفتیش کریں۔ میں ایک طالبہ ہونے کے ناطے
زیادہ باتیں آپ کو نہیں بتا سکتی، پر یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوا، اس کے بھی ہے۔ آپ خود سمجھدار ہیں، شادی شدہ ہوں گی آپ بھی، تو کیا بھلا ایسے ممکن ہے کہ لیب کے ایک تجربے سے اتنی ساری لڑکیاں ماں بننے والی ہیں؟ آپ کو پتہ کرنا چاہیے اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے۔ مجھے اس لڑکی کی بات دل پہ لگی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کالج والے یہ سب ناٹک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، کوئی نہ کوئی مجرم ضرور ہوگا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے طریقے سے یہ بات نکلوانے کی کوشش کروں گی کہ ان لڑکیوں کا اصل مجرم کون ہے، کیونکہ کالج والے خود تو بتانے سے رہے۔ انہوں نے تو یہ بات کبھی مر کے بھی کسی کو نہیں بتانی تھی کہ اصل مجرم کون ہے۔ تبھی مجھے کسی نے کہا کہ اس معاملے میں سب سے پہلے مجھے کالج کی پرنسپل ڈاکٹر سعدیہ سے بات کرنی چاہیے۔ میں ان کے دفتر میں گئی، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ تو اتنی نکچڑی عورت تھی، اس نے ٹھیک سے میرے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ میں تو اس معاملے میں نہیں پڑتی، آج کل کی لڑکیاں خود بھی کچھ کم نہیں ہیں، ایک آدمی 52 لڑکیوں کے ساتھ کیسے ظلم کر سکتا ہے؟ وہ سب کی سب کیا اندھی تھیں؟ آپ خود عقل والی ہیں، اس کیس کی نوعیت کو سمجھیں۔ بھلا ایک آدمی کیسے 52 لڑکیوں کے ساتھ زبردستی کر سکتا ہے؟ یہ لڑکیاں جھوٹ بول رہی ہیں، انہوں نے خود ہی کچھ کیا ہوگا۔ ان کو شرم نہیں آتی اس کالج کی بدنامی کرتے ہوئے؟ پتہ نہیں آج کل کی نوجوان نسل کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت تو اور باتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ میرا ذہن تو کافی الجھ گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان میں اصل مجرم کون ہے، وہ لڑکیاں جو ماں بننے والی تھیں، یا پھر کالج کی انتظامیہ جو اس معاملے میں کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری تھی۔ چوکیدار، سیکیورٹی گارڈ، صفائی کرنے والے، ہر ایک سے اس کی رائے لوں گی، کہیں نہ کوئی سچ اگل ہی دے گا، کسی نہ کسی کی زبان سے وہ بات نکل ہی جائے گی جو مجھے سچ کی تہ تک لے جائے گی۔ تبھی میں نے کالج کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ لڑکیوں کے علاوہ میں ساری استانیوں سے ملی، باقی بھی جو لیڈی ڈاکٹرز وہاں پر پڑھاتی یا پریکٹس کرتی تھیں، ان سبھی سے میں نے ملاقات کی اور اس معاملے کے بارے میں پوچھا۔ کافی نے تو اس معاملے میں لا علمی کا اظہار کیا، لیکن باہر بیٹھے ماں باپ اس بات کی گواہی تھے کہ بات اتنی بھی ہلکی نہیں ہے جتنی کالج کے باقی لوگ لے رہے تھے۔ آخر اس واقعے کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی۔ اس سارے معاملے میں مجھے لگا جیسے صفائی کرنے والی ایک عورت جس کا نام ناہید بتایا جا رہا تھا مجھے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کوئی بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے کہا، بولو کیا بات ہے؟ وہ ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی، بولی کہ میڈم آپ مجھ سے اکیلے میں بات کریں تو میں آپ کو ساری سچائی بتا سکوں گی۔ مجھے اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مگر سچ اور حق بات کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو میں آپ کو ساری بات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی اور دل میں تسلی بھی ہوئی۔ میں اسے لے کر ایک کیفے میں چلی گئی۔ یہ بات میں نے ہسپتال کی انتظامیہ کو نہیں بتائی تھی۔ ویسے بھی 1 بج گئے تھے، چھٹی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اس معاملے کی تفتیش جاری رکھوں گی، 2 دن کے بعد میں اس کالج کا دوبارہ سے معائنہ کروں گی۔ ناہید کو لے کر میں ایک کیفے میں چلی گئی۔ میں نے اس کے کا کپ رکھا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ اس سب کے پیچھے ایک ہی نام ہے، وہ نام تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ان 52 معصوم لڑکیوں کا انصاف ضرور کیجیے گا۔ ان کے ماں باپ کتنے دکھی ہیں اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی آپ۔ اس سب کے پیچھے ایک ہی نام ہے اور وہ ڈاکٹر حماد کا ہے۔ ڈاکٹر حماد کا نام سن کر میں چونک گئی تھی۔ وہ تو بڑا جانا مانا ڈاکٹر تھا اور میں نے اس کا کافی نام سنا تھا، البتہ میں نے اسے کبھی اپنے سامنے دیکھا نہیں تھا۔ خیر، ناہید نے بتایا کہ اس سب کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے۔ کہنے کو تو کالج کی انتظامیہ آپ سے کہے گی کہ وہ ایک لیب میں تجربہ کر رہے تھے،
انہوں نے لڑکیوں کو انجیکشن لگایا اور یہ معاملہ ہو گیا۔ آپ خود بتائیں ایک انجیکشن سے ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ غلطیوں کو اور اس کی سیاہ کاریوں کو چھپانا چاہتے ہیں، نام انجیکشن کا دے رہے ہیں اور غلط تجربہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، لیکن یہ تو سراسر ظلم اور زیادتی ہے جو ان معصوم بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ فوری طور پر ڈاکٹر حماد کو گرفتار کریں اور اسے کڑی سے کڑی سزا دیں۔ ناہید کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ استاد جیسا محترم رشتہ اتنا گھناؤنا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں مزید دیر کرنے کی بجائے جا کر ہسپتال میں چھاپہ ماروں اور ڈاکٹر حماد کو ہتھکڑیاں پہنا کر تھانے لے جاؤں، اور میں نے ایسا ہی کرنا تھا کیونکہ اس معاملے میں دیر کرنا بہت خطرناک تھا۔ بہرحال میں نے ہمت کی اور جلدی سے میں نے تھانے میں کال کر کے پوری حقیقت بتا دی تھی۔ میرے افسران بھی میرے ساتھ تھے، ویسے بھی ان دنوں میڈیکل کالجز کی بدنامی کچھ زیادہ ہی ہو رہی تھی، پروفیسرز کے اسکینڈلز بھی لیک ہو رہے تھے۔ ایسے میں ڈاکٹر حماد کا گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے لانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں اپنی ٹیم اور میل کانسٹیبلز کو لے کر ڈاکٹر حماد کو گرفتار کرنے میڈیکل کالج پہنچی، مگر جیسے ہی میری نظر ڈاکٹر حماد پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ دھیڑ عمر کا کوئی شوخا سا آدمی ہوگا جس کے چہرے پر وحشت اور نحوست ہوگی، آنکھوں میں ہوس ہوگی، مگر ایسا بالکل نہیں تھا۔ ڈاکٹر حماد کی طرف دیکھ کر میرے تو مارے عزت اور عقیدت کے نظریں جھک گئیں۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک باریش آدمی تھا، چہرے پر نور اور آنکھیں بچوں کی مانند معصوم تھیں۔ مجھے ڈاکٹر حماد پر تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس سے کے لیے نام پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرا نام یہی ہے بیٹا۔ ڈاکٹر حماد نے جب مجھے بیٹا کر کے پکارا تو میں مزید شرمندہ ہو گئی، مگر اب میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی بتا چکی تھی کہ مجرم ڈاکٹر حماد ہی ہے۔ اب میں اگر انہیں گرفتار نہ بھی کرتی تو میرے لیے خود بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ میں نے انہیں ہتھکڑیاں پہنانے کا حکم دیا تو وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھنے لگے۔ وہ بھی اتنے ہی حیران تھے جتنی کہ میں تھی۔ کہنے لگے کہ بیٹا مجھے میرا قصور تو بتا دو۔ میرے ساتھ جو کانسٹیبل موجود تھا کافی بدتمیز تھا۔ اس نے ڈاکٹر حماد کو کھری کھری سنا دیں، جبکہ میں حیران پریشان یہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی۔ میری سمجھ سے سب کچھ باہر ہو چکا تھا۔ اتنے میں نے کچھ لیڈی ڈاکٹرز کو بھی بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا اس معاملے میں ڈاکٹر حماد کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے بھی کہنے لگی کہ ہاں یہ تجربہ تو انہی کا تھا، مگر اس میں ان کا کتنا ہاتھ ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ڈاکٹر حماد ایسے تجربے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، مگر وہ ایسے تجربے کرنے سے باز نہیں آتے۔ اس بات کی وجہ سے میرا ذہن اور زیادہ مضبوط اور پختہ ہو گیا تھا کہ ڈاکٹر حماد ہی وہ مجرم ہے جس نے اس لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میرا ذہن تو ڈاکٹر حماد کے خلاف تھا، مگر میرا دل کچھ اور کہتا تھا۔ بہرحال میں اپنے دل کے کہنے پر تو نہیں چل سکتی تھی۔ ڈاکٹر حماد کو لے کر جب میں تھانے پہنچی تو وہاں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ تھانے کے لوگ بھی کافی حیران تھے کہ اتنے باعزت شخص کو یہاں کیسے لایا گیا۔ میں نے اپنے دل کے نرم گوشے کی آواز سنتے ہوئے ڈاکٹر حماد کو ایک VIP کمرہ دے دیا تھا۔ یقین مانے آپ بھی اپنے سامنے دیکھ لیں تو آپ کا بھی دل پگھل جائے اور خود بخود احترام میں نگاہیں جھک جائیں۔ میں نے انہیں تھانے میں بند تو کر دیا تھا، مگر اب مجھے اس کیس کی تفتیش کو تیز کرنا تھا، کیونکہ اگر یہ شخص بے قصور تھا تو میں اسے یہاں رکھ کر خود کو گنہگار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں ڈاکٹر حماد کے ساتھ ساتھ ہسپتال کے لوگوں پر بھی نظر رکھوں گی، دیکھوں گی کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ابھی تک میں نے ڈاکٹر حماد کا ریمانڈ جاری نہیں کیا تھا۔ میں انہیں اس عمر میں اذیت نہیں پہنچانا چاہتی تھی، وہ بھی جسمانی اذیت۔ بس رب سے دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ وہ مجھے حقیقت بتا دے تاکہ میں کہیں نا انصافی نہ کر بیٹھوں۔
تبھی تھوڑی دیر کے بعد مغرب کی اذان ہوئی تو میں سیل کی طرف جا رہی تھی کہ میری نظر ڈاکٹر حماد پر پڑی۔ ڈاکٹر حماد کی حالت کر میری تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا جیسے ساتوں آسمان میرے سر پر آ گرے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کیا ڈاکٹر حماد اپنی اس حالت کا ذمہ دار خود ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ اب مجھے اگلا لاہ عمل منٹوں میں طے کرنا تھا۔ میں نے اپنے سینئر افسر سے مشورہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب حکم دیا۔ کہنے لگے کہ ہسپتال کو سیل کر دو، ان 52 لڑکیوں کو بھی گرفتار کرو اور ان لیڈی ڈاکٹرز کو بھی جنہوں نے ڈاکٹر حماد کے خلاف گواہی دی ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگی تھی، مگر میرے لیے اپنے سینئر کی بات ماننا مجبوری تھی۔ میں نے فوراً ہی نفری بھیجی اور ان لڑکیوں کو ان کے گھروں سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ میں نے جب ان 52 لڑکیوں کو گرفتار کر کے تھانے میں لایا تو پورے تھانے میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لڑکیاں چلا رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ ایک تو دعائیاں دے رہی تھی، دوسری مجھے بددعائیں دینے لگی۔ بولی کہ میڈم، آپ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے تو الٹا ہم پر ظلم کر دیا۔ بجائے انصاف کرنے کے آپ ظالم کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جسے دکھا کر میں یہ ثابت کر سکتی ہوں کہ ہم سب کا مجرم ڈاکٹر حماد ہی ہے، مگر آپ انصاف کرنے سے ڈرتی ہیں، حق بات کہنے سے ڈرتی ہیں۔ وہ لڑکی بہت جذباتی ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رو پڑی۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ مجھے اس کی سچائی پر بھی یقین آ رہا تھا، مگر جو کچھ میں ڈاکٹر حماد کے سیل میں دیکھ کر آئی تھی وہ بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنے سینئر افسر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی اعلیٰ ذہانت کا مظاہرہ کریں گے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ تھانے میں داخل ہوئے۔ ان کی طرف دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ قرآن کریم کا یہاں کیا کام تھا؟ خیر، تھانے میں داخل ہوتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ ان 52 لڑکیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ میں انہیں اس کمرے میں لے گئی جہاں وہ سب لڑکیاں موجود تھیں۔ آفیسر نے سب سے پہلے ایک سکارف اور دوپٹے والی لڑکی پر نظر ڈالی اور اسے سارے مجمع سے الگ کر کے باہر لے آئے۔ میں حیرت سے یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی۔ لڑکی کے سر پر قرآن رکھا اور اس سے سوال کرنے لگے۔ لڑکی نے قرآن پاک کو دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کافی مذہبی رجحان رکھتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر قرآن ہے تو وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، میں گنہگار نہیں بننا چاہتی۔ لڑکی کے آنسو اس کی سچائی کی گواہی دے رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سر سے قرآن ہٹانے کی درخواست کی کیونکہ اسے قرآن پاک کے ساتھ بات کرتے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر اس نے سب کے سامنے سچائی کھول دی، کہنے لگی ڈاکٹر حماد پر غلط الزام لگایا گیا ہے۔ ان سبھی لڑکیوں نے جھوٹی رپورٹس اٹھا رکھی ہیں۔ پورا ہسپتال ڈاکٹر حماد کے خلاف ہے کیونکہ ڈاکٹر حماد غلط دوائی نہیں بیچتا، وہ سب کی نظروں میں کھٹکتا ہے، اسی لیے کسی نے بھی اس بوڑھے کی بات پر یقین نہیں کیا، اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اتنا گھٹیا منصوبہ بنایا۔ لڑکی کی بات سن کر مجھے ڈاکٹر حماد کے سیل کا وہ منظر یاد آیا جس میں وہ اللہ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ عزت اور ذلت دینے والا تو ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک تو میرے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر حماد کی اس فریاد کو سننے کے بعد میرا دل دہل اٹھا تھا۔ میں ناانصافی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب جو نتیجہ میرے سامنے آیا تھا اس کے مطابق ڈاکٹر حماد بے قصور تھا۔ ان سبھی لڑکیوں نے ایک بڑی تنظیم کا ساتھ دے کر 2 لاکھ روپے کے بدلے ڈاکٹر حماد پر جھوٹا الزام لگایا اور اس کے لیے اپنے ماں باپ کی عزت بھی نیلام کر دی۔ بھلے یہ بات جھوٹ تھی، افواہ تھی، لیکن جس محلے میں یہ بات گئی ہوگی کہ فلاں لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، اس کے ماں باپ پر کیا بیتی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچیں اور بتائیں کہ کیا ان لڑکیوں کو سزا دینی چاہیے، اور اگر ہاں تو کیا سزا دینی چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔